التماس ہے ایک مرتبہ تلاوت سورہ الحمد اور 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید زوار حسین عابدی، سیدہ شہر بانو طابہ عابدی، طاہرہ بانو زوجہ سید مقصود عباس عابدی، اور اپنے مرحومین اور شہداء کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم دعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صلوات بآواز بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتا ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر بار خاطر نہ ہو تھوڑا سا ان فاصلوں کو آپ کم کر لیجئے، تھوڑی سی زحمت فرمائیے. جو جوان ہے کم از کم وہ زحمت فرمائیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. روحانیت مجلس میں ذرا اور اضافہ ہو جائے. ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ ہدیہ کر دیجئے. آئیے حضور بسم اللہ. مجلس ترہیم، مجلس ایصال ثواب منعقد ہے. ایک کنیز سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا شہزادی کے نام پہ بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھیں. ایک مومنہ، ایک عزادار، ایک ایسی شخصیت کی جو خود ذکر اہل بیت میں مشغول رہیں، گو کہ ذاکرہ بھی ہیں، اور اہل خانہ نے مجھے بتایا کہ تلاوت حدیث قصہ بھی کرتی رہیں. کہ میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں جسائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ 33ویں سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے. آیت کا نشان 42. لیکن اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے کروں اور آپ کی نظر کروں، کچھ جملے ایسے ہیں جو اس طرز کی مجالس میں کہا کرتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ انہیں دہرایا جائے اور بار بار دہرایا جائے. اور بتصدق و عطائے گرد پائے حضرت حجت جب تک اس منبر پہ باقی ہوں وہ گزارشات پیش کرتا رہوں گا. اور وہ یہ کہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، کوئی اسے رسم سمجھے، میں اسے فریضہ منصبی سمجھتا ہوں کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں.
تھوڑی سی دقت فرمائیے گا ایصال ثواب کے عنوان سے، اور وہ یہ کہ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے، جانے والا جس گھر میں بھی جاتا ہے، جو بھی مرحوم یا مرحومہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں، اعمال، صدقات، خیرات۔ نوجوان ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، مگر سوال موجود ہے کہ اتنے اعمال اور وظائف کے بعد ذکر آل محمد کا انعقاد ہی کیوں ضروری ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوان دوستوں اور بھائیوں کے لیے اس بات کا جواب دیا جانا ضروری ہے کہ جو کچھ آپ یہاں کرتے ہیں اپنے جانے والے کے لیے، اپنے مرحوم کے لیے، میں نے اپنے مرحوم کے لیے اگر پکوان پکایا اور اس پہ فاتحہ دی تو یہ پکوان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اگر، توجہ فرمائیے گا، میں نے اگر لباس خیرات کیا تو یہ لباس نہیں پہنچے گا۔ میں نے اگر رقم زکوٰۃ کی صورت میں دیا، صدقے کی صورت میں دیا، تو یہ رقم نہیں پہنچے گی۔ تو آپ پوچھیں گے حضرت زیدی صاحب جب پہنچ ہی کچھ نہیں رہا تو ہم اتنی زحمت کر کیوں رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ اس کا نعم البدل وہاں خدا فراہم کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت تیزی کے ساتھ، بہت مختصر وقت میں بہت سے مطالب آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ جب کچھ پہنچ ہی نہیں رہا تو ہم اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا اس کا نعم البدل خدا وہاں فراہم کر دیتا ہے۔ بس بتانا یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ آپ نے خیرات دی تو نعم البدل ملا، آپ نے لباس دیا تو نعم البدل ملا۔ ذکر آل محمد کے انعقاد کی ضرورت یوں ہے، یہ جیسا یہاں کیا جاتا ہے ویسا وہاں سنایا جاتا ہے، تو نتیجہ تو مل گیا۔ خدا کی بارگاہ میں ہر شے کا نعم البدل ہے، ذکر آل محمد کا نعم البدل نہیں ہے۔ ذکر آل محمد کا نعم البدل نہیں ہے، تو یہ وجہ ہے، اور یہ جملہ ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایسے عناوین سے موت کا ذکر ناگزیر ہے۔ لیکن یہ بزرگ تشریف فرمائے جو ان مفاہیم کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے نا، لفظ ایصال ثواب، اس کا مطلب آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، ثواب کا پہنچایا جانا۔ ایک روش ہے، مجھے معاف فرمائیے گا اگر کسی کی طبیعت پہ گراں گزر جائے، میں پیشگی معذرت کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایک روش ہے کہ موت کا تذکرہ یقیناً ناگزیر ہے، لیکن جہاں ایصال ثواب کی بات ہو تو مطلب ہے ثواب کا پہنچایا جانا، اور ثواب تب ہوگا جب کوئی ایسا عمل ہو جو بے نفس ہی عبادت بھی ہو۔ عبادت، توجہ فرمائیے گا، عبادت ہوگی تو ثواب ہوگا، ثواب ہوگا تو ایصال ثواب ہوگا۔ اور مجھے معاف فرمائیے گا، میں نے نبی کی کسی حدیث میں یہ فقرہ نہیں پڑھا کہ موت کا تذکرہ عبادت ہے۔ جہاں یہ حدیث، ذخیرہ حدیث یا سنی کتابوں میں یہ حدیث نہیں ہے کہ موت کا تذکرہ عبادت ہے، وہاں چھلک رہی ہیں کتابیں اس حدیث سے کہ ذکر علی عبادت۔ یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ میں نے ذکر علی ہی کرنا ہے، اور آپ یقیناً ویسے ہی سنیں گے جیسے ذکر علی سنا جاتا ہے۔ صلوات جناب ضمیر کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ دیکھیے، اوروں سے مومن یا مومنہ کے اس دنیا سے گزر جانے کا تصور قدر مختلف ہے۔ علی کا غیر جائے تو اس کے لیے مراحل اور ہیں، علی والا جائے تو مراحل اور ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حدیث آپ کے حوالے کر دوں، اور حدیث کے شیعہ مسلک کی حدیث نہیں ہے، علماء اہل سنت نے اپنی مقتدر کتابوں میں، جن میں بہت بڑا نام علامہ صالح کاشفی حنفی کا ہے، صاحب مناقب مرتضوی، اور حوالہ اس لیے عرض کیا کر دیتا ہوں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ علامہ صالح کاشفی ترمذی نے لکھا کہ بھری مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی نظریں وہاں آ کر رک گئیں جہاں ابو طالب کا نور نظر بیٹھا تھا۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ بولیں۔ اور علی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، یا علی، تمہاری خوشی کے لیے ایک بات کافی ہے۔
تھوڑی سی دقت فرمائیے گا. یا علی تمہاری خوشی کے لیے ایک بات کافی ہے. کہ وہ کیا بات ہے؟ کہ تمہارے شیعوں کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. وہ چیزیں جو شیعوں کے لیے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نبی علی سے کہہ رہا تمہاری خوشی کے لیے یہی بات کافی ہے. اگر مجلس ایصال ثواب نہ پڑھ رہا ہوتا تو شاید یہ حدیث اس رخ سے پیش نہ کرتا. تیرے چاہنے والے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں, تمہاری خوشی کے لیے کہ اس کے لیے دو چیزیں نہیں ہیں. کہ یا رسول اللہ وہ کیا نہیں ہے؟ کہ دو چیزیں حسرت عند موتہ والوحشۃ فی قبرہ. موت کے وقت حسرت نہیں ہے, قبر کے اندر وحشت نہیں ہے. اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے خانوادہ اہل بیت. یہ میں نہیں کہہ رہا اور میرے مسلک کی حدیث نہیں ہے. صاحبان علم تشریف فرمائے میرے مسلک کی حدیث نہیں ہے. علامہ صالح کاشفی ترمذی نے فرمایا کہ نبی کہہ رہے ہیں علی سے تمہاری خوشی کے لیے یہی دو باتیں کافی ہیں. کہ تیرے چاہنے والے کے لیے موت کے وقت حسرت نہیں ہے, قبر کے اندر وحشت نہیں ہے. جملہ کہہ دوں, جہاں علی آ جائیں وہاں رحمتیں ہوتی ہیں, وحشتیں نہیں ہوتی. جو گفتگو کرنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں. علی والے کے لیے رحمتیں ہوا کرتی ہیں, وحشتیں نہیں ہوا کرتی. میں بہت زیادہ اشعار پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہ شعراء اور شعر کہنے والے, شعر سننے والوں کا مجمع ہے. علی والے کا جانا بس اتنا مختلف ہے, علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا سا افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے. دو چار جملے کہوں گا, میں آیت تک آ رہا ہوں. اور یہ بھی حدیث کافی جیسی کتابوں میں موجود ہے کہ مومن تب تک نہیں مرتا جب تک خود نہ چاہے. آپ کی حیرانی بجا ہے, پریشانی بجا ہے صاحب, اب موت تو اللہ کا امر حتمی ہے, تو میرا اور آپ کا کیا دخل, میرا اور آپ کا کیا سوال کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں, یہ تو آنی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے. تو اگر نبی نے کہا اور 1400 برس بعد میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا تو اس دور میں نہیں آیا ہوگا. ایک شخص یہی حدیث لے کے میرے اور آپ کے چھٹے امام, امام صادق آل محمد علیہ السلام حضرت کی بزم میں آیا اور آ کے کہنے لگا فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کے جد کی یہ حدیث ہے, ایک صلوات پڑھ لیجئے. آواز کھولیے بھائی, آواز بڑھائیے اس کی. ہاں مجھے میری آواز نہیں آ رہی حضور. صلوات پڑھ دیجئے کالمہ. آیا اور حضرت کی بزم میں آ کے یہ کہنے لگا کہ فرزند رسول آپ کے جد کی یہ حدیث ہے کہ مومن تب تک نہیں مرتا جب تک خود نہ چاہے. تو کیا حدیث ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے, حدیث بالکل ٹھیک ہے. فرزند رسول میں نے آپ کے شیعوں میں صرف جوانوں کو, بزرگوں کو اور سن رسیدہ افراد کو مرتے نہیں دیکھا, جوانوں کو بھی مرتے دیکھا, نوجوانوں کو بھی مرتے دیکھا. کون سا جوان اور نوجوان ہے جو موت کی تمنا کرے تمہیں دنیا کو چھوڑ کے؟ کہنے لگے, اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. کہنے لگے حدیث ٹھیک ہے, جو تو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. پتہ چلا کبھی کبھی حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں, جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہوتا ہے. تھوڑی سی دقت فرمائیے گا, میں بہت تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ فرزند رسول تو پھر جوانوں کا کیا معاملہ ہے, کون سا جوان ہے جو تمنا کر کے دنیا سے جائے؟ کہنے لگے کہ جب وہ وقت متعین اور معین آتا ہے تو ہم 14 مومن کے سرہانے آ جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں یہ جنت میں ہمارے ساتھ تیرا مقام, یہ دنیا میں تیرے عزیز و اقارب کے ساتھ تیرا مقام, اب یہ بتا وہاں ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے
یا یہاں رہنا چاہتا ہے اور یہ کہہ کے معصومین کا نور پرواز کر جاتا ہے تو وہ مومن یا مومنہ ملک الموت سے کہتے ہیں جلدی لے کے چل، سردار آگے چلے گئے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ تو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے، ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے۔ پروردگار آپ کی شاداب سماعتوں کو سلامت رکھے۔ سورہ مبارکہ احزاب آیت کا نشان 42-33واں سورہ۔ پروردگار ہر ایک سے نہیں، صاحبان ایمان سے مخاطب ہے۔ ارشاد یا ایھا الذین آمنو، توجہ میری طرف رکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ اگر ذکر کرنے والی کی مجلس ترحیم نہ ہوتی، اللہ کا ذکر کرو لیکن صرف ذکر نہیں کرو۔ توجہ کیجئے گا، میں موضوع تک آ گیا، ذکر کرنے کو نہیں کہا۔ ترکیب شعراء تشریف فرمائے، زبان کو سمجھنے والے تشریف فرمائے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، مگر ذکر کے ساتھ ایک صفت ہے، کثیر ذکر کرو۔ دیکھیے میں اور آپ، میں اگر کہوں کہ امام بارگاہ حیدریہ گلگشت میں بہت کثیر تعداد میں مومنین شریک ہوئے، یہ کثیر میری کیپیسٹی کے مطابق ہوگا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ یہ وہ کثیر کہہ رہا ہے جو عدد سے ماورا ہے، جو حدوں سے دور ہے۔ دیکھیں میں نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں، بات ان تک پہنچے، بزرگ یقیناً بہت بہتر واقف ہے۔ میں کہوں یہ دروازہ، تو اسے عربی میں باب کہتے ہیں، باب طویل، طویل دروازہ۔ ایک مومن ہے، وہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، یہاں قاسم صاحب ہیں، نواز جاجی صاحب ہیں، خوش لہن شاعر، خوش لہن منقبت خان ہے، منقبت خان اس کی صفت یہ ہے کہ خوش لہن ہے۔ اس کا مطلب ایک موصوف، تھوڑی سی دقیق بات ہے، ایک موصوف ہے اور ایک اس کی صفت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، اور یہ علم کلام کا کلیہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میں نے نواز زیدی صاحب سے، علمدار صاحب سے یہ کہا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلائیے، کتنا تھوڑا سا گلاس بھر کے لے آئے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حضور آپ کا تھوڑا یہ ہے، پتہ نہیں تو میرا پیغام پہنچ پا رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا قلیل یہ ہے تو کثیر کیا ہوگا؟ اللہ کا کثیر سمجھنا ہے تو اللہ کا قلیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اجازت ہے ایک آیت پڑھ دوں؟ 86واں سورہ، سورہ مبارکہ طارق، یہ 33واں سورہ اور اب 86واں سورہ، آخری آیت ہے، 17ویں آیت۔ ارشاد ہے جب کافرین کی فضیحتوں نے مصطفیٰ کو پریشان کیا تو آیت آ گئی، میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فَمَّهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو، قلیل مہلت دے دو۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کب تک کی مہلت؟ توجہ، کہ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کی مہلت۔ 1400 برس آیت کو آئے ہوئے ہو چکے ہیں، خدا جانتا ہے یا اس کی حجتیں کہ کتنے باقی ہیں۔ جس اللہ کا قلیل 1400 برس ہے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ جس اللہ کا قلیل 1400 برس اور ابھی جانتے نہیں ہیں کہ کہاں جا کے رکے گا، کم از کم قیامت تک، تو قلیل تو آپ تک پہنچ گیا۔ قلیل سمجھ میں آئے تو کثیر سمجھ میں آئے۔ جس کے قلیل کی حد نہیں ہے
وہ پروردگار اگر کہہ دے کہ ذکر کثیر کرو وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کو بھی تسبیح کرو، شام کو بھی تسبیح کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تسبیح کرو۔ نہیں، میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تسبیح اور ہے، ذکر اور ہے۔ یہ عام تسبیح جو ہم کر رہے ہیں یہ اور ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح کا ذکر مربوط کر کے اللہ بتا رہا ہے کہ عام تسبیح جو تم کرتے ہو وہ اور ہے، یہ ذکر کثیر والی تسبیح اور ہے۔ مجھے آپ کو ذکر تک لے کے جانا ہے، توجہ کیجئے گا، تو قلیل آپ تک پہنچ گیا۔ ایک صفت ہے، ایک موصوف، تو موصوف آپ کے حوالے کر دوں، صفت تو آپ تک پہنچ گئی کہ قلیل یہ ہے تو اس کی ضد کثیر کیا ہوگی۔ اب بات ہے ذکر کی، ذکر پتہ چلے تو ذکر کثیر پتہ چلے۔ اجازت ہے کہ آیت پڑھ دوں؟ ہاں، آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ قرآن وہ طوق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ بیسواں سورہ، سورہ مبارکہ طٰہٰ، ارشاد ہے، جہنم کا تذکرہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے سامنے جہنم کو لا کھڑا کرے گا۔ یہ نہیں کہا انہیں جہنم کے سامنے لائے گا، جہنم ان کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت یہ موضوع گفتگو نہیں ہے، ان کی سزا، ان کا قصور کیا ہے جو یہ سزا مل رہی ہے کہ جہنم ان کے سامنے۔ ارشاد ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن الذکر، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر، کمال یہ خدا یہ نہیں کہہ رہا ان کے کانوں پر پردہ ہے، ذکر تو کانوں سے سنا جاتا ہے، پالنے والے تو کہہ رہا ہے آنکھوں پہ پردہ، اس کا مطلب ہے کوئی ایسا ذکر ہے جسے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھوں پہ میرے ذکر سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَقَانُوا، توجہ کیجئے گا، وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اس ذکر کو سن بھی سکیں۔ کیسی بولتی ہوئی آیت ہے، کچھ لوگ ہیں جو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ذکر ہو، اور ان کی آنکھوں پر، اب کانو لا یستطیعون السماع، یہاں سماعت کا ذکر الگ ہے، وہاں آنکھوں پر پردے کا ذکر الگ ہے۔ اس کا مطلب ہے ذکر کی دونوں خصوصیات ہیں، یہ دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے۔ اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے شہزادیوں کا۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ لوگ یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ میرے ذکر کو سن سکیں۔ تو ایک طبقہ تو پتہ چل گیا کہ وہ ذکر سے ایسے غافل ہے کہ ان کے کانوں پہ گراں گزرتا ہے اور آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں۔ چلتے چلتے ایک اور آیت آپ کی حوالے کر دوں۔ یہ تھا سورہ مبارکہ طٰہٰ، 20واں سورہ۔ اب 18واں سورہ، سورہ مبارکہ کہف۔ ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ توجہ کیجئے گا، وہ لوگ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو رہا آپ میری باتوں سے؟ ایک صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھ دیں کہ مجھے پتہ چلے آپ میرے ساتھ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي،
وہ لوگ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان لہ معیشۃ ضنکا، ہم ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو تنگ کر دیتے ہیں، طرز زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور جب وہ قیامت میں محشور ہوں گے تو ہم، توجہ کیجئے گا، ہم انہیں اندھا بنا کر محشور کریں گے۔ وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمیٰ، اور وہ قیامت میں اندھا بنا کے محشور کیا جائے گا۔ دیکھیں قرآن نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بھی کہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ آخِرَةِ الْأَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا۔ جو یہاں اندھا ہے، خواہ کسی حادثے میں ہوا ہو یا مادرزاد اندھا ہو، اس غریب کا قصور کیا ہے؟ اسے تو اللہ نے بنا کے ہی ایسا بھیجا ہے، تو خالق تو وہ ہے، تو پالنے والے قصور کیا ہے؟ جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں بھی ہوگا۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں کیوں ہوگا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہے ہیں، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے؟ بتائیں گے تو وہی جن کا چلنا قرآن، جن کا اٹھنا قرآن، جن کا بیٹھنا قرآن، جن کے گھر میں قرآن، جن کے دل میں قرآن، جن کی زبانوں پہ قرآن، ظاہراً زندہ ہوں تو قرآن، نیزے پہ ہوں تو قرآن۔ صاحب تفسیر برہان علامہ ہاشم بہرانی، صاحب تفسیر عقود المرجان علامہ نعمت اللہ جزائری، صاحب تفسیر میرۃ الانوار علامہ ابو الحسن شریف قاضرانی، صاحب نور الثقلین علامہ جوینی، علامہ علی بن جمعہ حویدی، صاحب تفسیر صافی ملا فیض کاشا۔ پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونا چاہیے۔ سب نے لکھا کہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ کس اندھے کی بات ہے، اس کا قصور کیا ہے، جو یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا؟ کہا ان آنکھوں کے اندھے کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کیا سننا ہے، ان آنکھوں کے اندھے کی بات ہے۔ نہیں جو ابھی بھی نہیں پہنچا، میں واقعہ یاد دلاتا چلوں۔ علامہ ہاشم بہرانی نے بھی مدینۃ الماجز میں لکھا، اور صاحب صراط مستقیم علامہ علی بن یونس بیاضی عاملی نے بھی، کہ 5ویں امام کے دور میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف، نام یاد رہے گا، ابو ہارون مکفوف۔ مکفوف اس نابینا کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی یہ آئیلڈز، پپوٹے ملے ہوئے ہوں، یعنی امکان ہی نہیں ہے کہ کبھی نور آئے گا۔ ایک ہے نابینا آنکھوں میں نور نہیں ہے، ایک ہے مکفوف، یہ پلکیں اس کی ملی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں، امکان ہی نہیں ہے۔ اس کا نام ہے ابو ہارون مکفوف۔ توجہ ایک ایک مومن کی ہو جائے تو میں جملہ کہوں، مولا مسجد میں ہے، جابر کو تو پہچانتے ہیں، حدیث قصہ والے جابر، 5ویں امام کو سلام کہلوایا ہے مصطفیٰ نے، آئے امام کی بزم میں، مسجد کے وسط میں امام تشریف فرما ہے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور جملے کی قدر کیجئے گا، جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ امام مسجد کے وسط میں بیٹھ کے جابر سے کہہ رہا ہے سل علی الناس هل يرونی، جابر لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ جابر لوگوں سے پوچھو مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کہ فرزند رسول مسجد کے وسط میں تشریف فرمائیں، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نہ دیکھ رہے ہوں؟ کہ جابر ہم جو کہہ رہے ہیں پوچھو تو صحیح۔ جابر چلے، اب اتفاق یہ ہے کہ میں خود مسجد میں ہوں اور آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، ایک نمازی کا شانہ ہلایا، وہ تعقیبات انجام دے رہا تھا، امام باقر کو دیکھا ہے، کہاں، کب؟ صبح کی نماز میں۔ دوسرے کے پاس پہنچا، امام کو دیکھا ہے، کہاں، کب دیکھا ہے؟ کہ کل دیکھا تھا، مولا مسجد میں ہے۔ دوسرے کے پاس پہنچا کہ 2 روز ہو گئے، تیسرے کے پاس، ہر کوئی الگ وقت بتاتا ہے۔ جابر حیران ہو کے مولا کے قدموں پہ گرے، مولا آپ مسجد کے وسط میں تشریف فرمائیں، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں دیکھا؟ کہ جابر یہی تو بتا رہا ہوں، یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ ان کی یہ آنکھیں کھلی ہیں، یہ آنکھیں بند ہیں۔ ایسے میں اب مکفوف تو یاد ہے نا، ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے۔
میں نہیں کہہ رہا، علی کہہ کے گئے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا۔ جابر دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہارون مکفوف مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے ہیں۔ ابھی جابر حیرت میں تھے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو مولا نہیں نظر آ رہا ہے۔ مولا نے سر اٹھایا، توجہ جابر کی طرف دیکھا، جابر سل ہو، اس سے پوچھو۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے، فرزند رسول آنکھوں والوں کو تو نظر آ نہیں رہے، اس کی تو آنکھ ہی نہیں کھل سکتی۔ کہا جابر ہم جو کہہ رہے ہیں پوچھو تو صحیح۔ جابر آگے بڑھے، ابو ہارون مکفوف امام باقر کو دیکھا ہے، لاٹھی زمین پہ پٹک کے کہنے لگا، اندھا سمجھ کے مذاق کر رہے ہو؟ اللہ ایسا ہو الواقف، وہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ جابر علیہ الواقف، وہ سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پتہ چلا اس خانوادے کو سمجھنے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، یہ آنکھیں چاہیے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي أَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ آیا صاحب القطر نے لکھا، آیا مولا کی بزم میں، مولا گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، کچھ عنایت فرمائیے۔ سر اٹھا کے کہنے لگے، میری نظر میں تو غریب نہیں ہے، واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، میں بس اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، غریب نہیں ہے۔ فرزند رسول آپ سچے ہیں، سچوں کے بیٹے ہیں، مگر گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں تو غریب نہیں ہے۔ کہا فرزند رسول تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے۔ کہا ہم جو کہہ رہے ہیں تو غریب نہیں ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول آپ سچ فرما رہے ہیں۔ کہا اچھا ایک بات بتا، ایک چھوٹی سی چیز میں تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے تو مجھے کچھ دے دے۔ کہا فرزند رسول کیا چاہیے؟ سامنے چٹان تھی، اشارہ کیا، اگر ہم ابھی اسی چٹان کو حکم دے یہ سونے کی ہو جائے، ابھی ہو جائے کہ باز گشت ختم نہیں ہوئی تھی، چٹان سونے کی ہو گئی۔ ہکا بکا میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا، ہکا بکا شجدر امام کو دیکھا، کہ فرزند رسول یہ تو سونے کی ہو گئی۔ کہ تیرے لیے ہے، تجھے دیتے ہیں۔ کہ سرکار بڑی عنایت، بڑی نوازش۔ کہا اس کے بدلے چھوٹی سی چیز چاہیے۔ کہ سرکار میری جان آپ پر قربان، کیا چاہیے؟ کہ ہماری محبت و ولایت ہمیں دے دے۔ تڑپ کے کہتا سرکار یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اتنی قیمتی شے کا مالک بھی ہے اور پھر کہتا ہے میں نادار ہوں۔ اب کچھ معنی شاید پہنچے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور اندھا بنا کے محشور کریں گے۔ اس کا مطلب ہے ذکر کے منکر کا عالم یہ ہے، مگر اب بھی یہ نہ پتہ چل سکا کہ ذکر کیا ہے۔ آیت پڑھ رہا ہوں، بڑی ڈیسائیسو، بڑی فیصلہ کن آیت، اجازت ہے آیت پڑھوں؟ سورہ مبارکہ بقرہ، ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ ایک لفظ ہے ظالم، ایک لفظ ہے اظلم، نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، ایک لفظ ہے کبیر، بڑا، اکبر، صیغہ مبالغہ، افعال التفضیل کا صیغہ، کبیر بڑا، اکبر تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گا، سب سے بڑا، عظیم عظمت والا، اعظم، بہت زیادہ۔ اسی طرح ظالم نہیں کہا، اظلم، بہت بڑا ظالم۔ کون؟ نشانی میرے مالک، نشانی یہ ہے وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے اسم کے تذکرے سے روکتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم، توجہ میری طرف رکھیے گا، مجھے بہت تیزی سے تقریر کو اپنے کمال کی طرف لے جانا ہے۔ میں نے عرض کیا اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے نہیں۔ یہی تو باریکی ہے جو آیت میں رکھی ہوئی ہے، یہی دقت کا موقع، اللہ کے ذکر سے نہیں، یذکر فیہا اسمہ، اس کے اسم کے ذکر سے۔ اچھا میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں،
تقریر یا علی. میں پڑھا لکھا تو تھا نہیں, مسجد میں جا کے بیٹھا, یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. کسی نے نہیں روکا. آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے, اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے ذکر کی تسبیح سے, نام سے, اللہ کی ہی مسجد میں روکے. مسجد میں کافر آ نہیں سکتا, مجبوری ہے کہ روکے گا تو وہی روکے گا جو اندر ہے. مجھے جو پیغام دینا تھا وہ میں نے دے دیا ہے. روکے گا وہی جو پہلے سے اندر ہے. کافر تو داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں بھی مسجدوں میں اور اللہ کے کسی اسم کے تذکرے سے روکتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہے ہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا, رحمان پہ کسی نے نہیں روکا. میں نے کہا رحیم پہ روکتے ہوں گے, یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو. کئی تسبیحاں پڑھ لی, کسی نے نہیں روکا. میں نے کہا یا قہاروں پہ روکتے ہوں گے یا جباروں پہ روکتے ہوں گے. 99 اسماء کی تسبیح پڑھ ڈالی, کسی پہ نہیں روکا. مشکل تو آ گئی نا. آیت قرآن میں کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو مسجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکے. مجھے 99 ناموں کی تسبیح سے کسی نے روکا نہیں. مالک میں مشکل میں پڑ گیا, میرے سامنے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, یہ کون سا اسم ہے جس کی تسبیح سے روکا جا رہا ہے. تو آواز قدرت آئی, جب مشکل میں آؤ تو گھبرا نہ جانا, مشکل کشا کے دروازے پہ آ جانا. نہیں, یہ میں نے رسمن نہیں کہا, مجازن نہیں کہا. میں نجف گیا, مفاتیح الجنان تو ہر گھر میں ہے, جا کے کھول کے دیکھیے گا. میں نجف گیا, علی کی ڈہڑی کو بوسہ دیا, زیارت کی کتاب کو کھولا تو جملے لکھے ہوئے تھے, السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی, اے اللہ کے پسندیدہ نام تم پر میرا سلام. بہت تیزی سے مطالب کو محفوظ کیجئے گا, مجھے بہت تیزی سے جانا ہے, اور ظاہر ہے کہ آذان کا وقت بھی نزدیک ہے, اور اس سے پہلے کچھ مطالب آپ کے حوالے کر دوں. اجازت ہے ایک جملہ کہہ دوں؟ اللہ کے صرف نام نہیں, پسندیدہ نام. علی کے نام کا کمال ہی یہی ہے. ہم یا علی ایک مرتبہ کہتے ہیں, یہ علی بھی دیکھتا ہے, وہ علی بھی دیکھتا ہے. زیارتیں میں نے تو نہیں بنائی, معصومین کی انشاء کردہ ہیں. مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں, میں نے تو نہیں چھپوائی. زیارت میں یہ جملے نجف کی ڈوڑی پہ کھڑے ہو کے کہنے ہیں کیا, السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی, اے اللہ کے پسندیدہ نام تم پر میرا سلام. آیت کہہ رہی ہے اس سے بڑا ظالم کون. مجھے اجازت ہے میں ترجمہ کروں, ترجمہ آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے. اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں علی علی کرنے سے روک رہا ہے. ہو گئی تقریر. بہت تیزی سے مطالب میں نتیجے تک آ گیا, تو ذکر تو پتہ چل گیا. میں نے تو جملہ کہہ دیا, ذکر تو پتہ چل گیا. تھوڑی سی مدد کریں گے تو منزل آسان ہو جائے گی. کون ہے ذکر؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. کون ہے ذکر؟ علی مولا. اس کا مطلب ہے کہ علی ذکر ہیں, مگر ہم ذکر تو ڈھونڈ ہی نہیں رہے, ہم تو ذکر کثیر ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن یہ پتہ چل گیا جو ذکر کثیر ہوگا وہ بھی کوئی ایسا ہوگا جو علی کے ہم پلہ ہو. اگر علی کا نام ذکر ہے تو ذکر کثیر بھی علی کے نام کا ہم پلہ ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ذکر کثیر کرو. ہماری عمریں 60 برس 70 برس 80 برس 100 برس, حد 110 120. اگر ہم ذکر کریں تو اپنی کیپیسٹی میں زیادہ ہوگا, خدا کے نزدیک کثیر نہیں ہوگا. جس کا قلیل قیامت ہے. نتیجہ آپ کے حوالے. بھائی وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو
اس کی نفس کی استطاعت کے زیادہ اس سے بڑھ کر تکلیف ہی نہیں دیتا، تو اگر ہم کر نہیں سکتے تو اس نے کہا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے بشر کی استطاعت میں ہے کہ وہ ذکر کثیر کر سکے۔ یہی سوال جب معصوم سے کیا مولا کس کا جگر ہے ذکر کثیر کرے، تو یہ جواب میرا نہیں ہے، معصوم کا ہے۔ اگر کر نہیں سکتے تھے تو حکمتوں کے خالق نے حکم کیوں دیا؟ سرکار پھر آپ فرمائیے وہ ذکر کثیر کیا ہے؟ جو حوالہ دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں، فروع کافی میں شیخ یعقوب کلینی نے لکھا، اس نے کہا فرزند رسول پھر آپ فرمائیے وہ ذکر کثیر کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے من صبح بتسبیح فاطمہ، جس نے سیدہ کی ایک تسبیح پڑھی اس نے اللہ کا ذکر کثیر کر دیا۔ صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ کتب اربعہ میں یہ حدیث معصوم موجود، کہوں گا دو جملے جیسے دل چاہے سنیے، انہی کو فضائل میں انہی کو مصائب میں۔ مجھے 1000 رکعت نفل نماز سے امام معصوم کہہ رہا ہے ایک تسبیح فاطمہ محبوب تر ہے۔ میری آپ کی 1000 رکعت نہیں، معصوم کی 1000 رکعت نفل نماز، اس سے ایک تسبیح فاطمہ۔ میں نے وجہ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ ایسی کیا بات ہے اس تسبیح میں۔ علامہ مازندرانی نے یہ جملہ لکھا کہ حسین کا گہوارہ ایک ہاتھ سے جھلاتی جاتی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح کرتی جاتی تھی۔ جو پہلی تسبیح جناب سیدہ نے بنائی ہے وہ سید الشہداء حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائی ہے۔ سیدہ حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے حمزہ کی قبر پہ جایا کرتی تھی، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی کلیازہ دار آپ کے بیٹے کی قبر کی خاک کو لے کر آپ کی تسبیح ادا کریں گے۔ یہ وہ بی بی ہے جس کی عبادت کے بارے میں کتابوں نے لکھا کہ ساری رات کھڑے ہو کے تسبیح کرتی تو پیروں پہ ورم آ جاتا۔ مگر نبی کے بعد صاحبان مقاتل نے اور ارباب کتب نے یہ جملہ لکھا کہ وہ بی بی جو راتوں کو کئی رکعت نماز پڑھا کرتی تھی، بعد نبی یہ عالم ہو گیا کہ ایک ہاتھ سے دیوار کو تھاما کرتی تھی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ اگر غم آل محمد نہ ہوتا تو ہمارے غموں کا کوئی مداوا نہ تھا۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے گزر جائے تو وہ حسین کی مصیبت کو یاد کرے، اگر کسی کا بھائی دنیا سے گزر جائے تو وہ عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے روئے ہیں، اگر کسی کے گھر میں کوئی جوان گزر جائے تو وہ علی اکبر کے سینے کو یاد کرے، اور اگر کسی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ گزر جائے تو وہ علی اصغر کو یاد کرے۔ ہاں خانوادہ اہل بیت نے سارے غموں کو جمع کر دیا، اور آپ یہاں ایک ماں کا قرصہ دینے کے لیے، تعزیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ مگر جانتے ہیں عزادارو، جب سیدہ اس دنیا سے گئی ہیں تو سیدہ کے بچوں کو کوئی تعزیت دینے نہیں آیا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی تسلیت پیش کرنے کے لیے نہیں آیا۔ امام حسن نے ایک عالم کے خواب میں آ کے کہا تھا عبدالزہرا کاوی تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، اور یہ وہ عالم ہے کہ عراق میں عاشور کے دن اس کا مقتل پڑھا جاتا ہے، گلی گلی میں شہر میں مصائب پڑھے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، میں جگر کا کٹنا پڑھتا ہوں، جنازے کا تیر پڑھتا ہوں۔ کہا عبدالزہرا تو میرے بچپن کے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہ مولا وہ بچپن کے مصائب کون سے ہیں؟ کہ عبدالزہرا کیا بتاؤں، جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا،
عبد الزہرا اگر بیٹے کے سامنے ماں پہ ظلم ہو جائے بیٹا وہ بھول نہیں پاتا. ارے میں حسین کے گلے میں باہیں ڈال کے روتا تھا، ایسے میں ایک ظالم نے آواز دی قل فوز. ارے تازیانے برستے تھے، میں روتا جاتا. اجرکم اللہ. ہاں زادارو کوشش کیجئے بلند آواز سے رویا کیجئے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو جب ہماری مصیبت پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی. اور پھر ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیتے اور رو کے کہتے بار الہا ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی. ہاں غم سیدہ وہ مصیبت ہے جس پہ تیرا معصوم چیخ مار کے روئے ہے. بعد مصطفیٰ کسی نے نبی زادی کو مسکراتے نہیں دیکھا، مگر وہ ایک دن آیا جب علی گھر واپس آئے تو شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی. کہ سیدہ خدا اس مسکراہٹ کو باقی رکھے، میں نے نبی کے بعد آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. اچانک یہ مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل گئی اور رو کے کہنے لگی یا علی کل رات خواب میں بابا آئے تھے اور باہیں پھیلا کے کہتے تھے فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. ارے یہ اس خاندان کا عجیب وتیرہ ہے، جب بیٹیوں پہ ظلم بڑھ جائے تو باپ لینے کے لیے آتا ہے. مدینے میں نبی سیدہ کو لینے آئے اور شام کے زندان میں قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. سید سجاد اجرکم اللہ. 2 جملے سن لیجئے. آپ رو لیے، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. ایک مرتبہ جب وہ دن آیا تو شہزادی نے وصیتیں کی. ان وصیتوں میں ایک یہ وصیت بھی تھی کہ جب میرے بچے آ جائیں اور آواز تسبیح بند ہو جائے تو پہلے ماں کے پاس نہ لانا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی حسین کی پیاس کا اتنا خیال ہے، کل یہ 3 دن کا پیاسا. اجرکم اللہ. وہ آنکھ کسی غم میں نہ روئے جو سیدہ کے لال کے غم میں روتی ہے، مگر ان وصیتوں کے ساتھ ایک اور وصیت بھی کی تھی. جانتے ہیں وہ وصیت کب پتہ چلی؟ 50 برس بعد جب عاشور کے دن حسین چلے اور بہن کے خیمے میں آئے کہ بہن آخری رخصت ہے ذرا وہ کرتا لے آؤ جو اماں نے سیا تھا. عزادارو ایک مرتبہ زینب کبریٰ تڑپ گئیں، صندوق کو کھول کے کرتا نکالا. حسین نے 50 برس پرانے کرتے کو پارا پارا کیا، شاید میرے بدن پہ بچ جائے. سنو گے جملہ. ابھی چلے تھے کہ ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کے زینب نے روک لیا. کہا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا ذرا خاک پہ بیٹھ جاؤ. حسین خیمے کی زمین پہ بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کہا بھیا ذرا سر کو بلند کرنا. بی بی آگے بڑھی، گلے کے بوسے لینے شروع کیے. کہا زینب یہ کیا کیا؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی 13 ضربوں سے شمر کا خنجر. اجرکم اللہ. آخری جملہ سن لیجئے. ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ جنازہ تیار کیا گیا. بیویوں میں تاریخ اسلام میں میری شہزادی کا وہ پہلا جنازہ ہے جو تابوت میں لے جایا گیا ہے. عزادارو تابوت تیار کیا گیا. بیٹیوں نے سیدہ کے جنازے کو گھیر لیا. ارے ایک مرتبہ حسن مولا بی بی کے سرہانے آئے اور بچوں نے اپنے آپ کو ماں پہ گرا لیا. اماں ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہی ہیں؟ آخری جملہ. ایک مرتبہ علی نے دائیں بائیں دیکھا. علی کو ننھا سا حسین نہ نظر آیا. اب جو دیکھا تو دیوار سے اپنی پشت کو لگائے حجرے کے کونے میں حسین ہے. کہا حسین میرے لال کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا بابا اماں کی عادت تھی جب تک ماں باہیں پھیلا کے نہیں بلاتی تھی
حسین نہیں آتا. اماں جب تک ایسے نہ بلاؤ گی حسین نہ آئے گا. عزادارو قیامت کا جملہ ہے. بندے کفن ٹوٹ گئے, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. میرے لال حسین آج تو نے کہا ماں نے بلایا, مگر وعدہ کرنا جب عاشور کو ماں بلائے گی حسین مقتل کی زمین فاطمہ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. باراللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مرحومین کے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہیں بتصدق جناب سیدہ انہیں معاف فرما. اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما. پالنے والے بڑا پراشوب زمانہ ہے, ہر عزادار ہر ماتمدار کی حفاظت فرما. دشمنانہ نبلا وضع کو نیست و نابود فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی سب سے بڑی دعا یہی ہے, ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. 1 مرتبہ تلاوت سورہ الحمد, 3 مرتبہ تلاوت سورہ اخلاص برائے بلندی درجات طاہرہ بانو بنت محمد سلیم اور شہدائے ملت جعفریہ سید جوار حسین آبدی, سیدہ شہر بانو تاباں آبدی, طاہرہ بانو زوجہ سید مقصود عباس آبدی اور شہداء و مرحومین اور وہ مومنین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلی اللہ محمد صلی محمد صلی اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلی اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابعا بیننا و بینہم تسمیع